میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا، میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، خدا کا شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے جو آپ کے ساتھ بسر ہوگا۔ یہ وقت خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی مہربانی ہے مجھ پر اور آپ پر، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ کس کے دل سے خداوند آج بات کرے گا۔ کوئی نہ کوئی ہے ضرور، کوئی بھائی، کوئی بہن جو پست ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں مصیبت سے، عجیب عجیب قسم کے خیالات ان کے دل میں آ رہے ہیں، لیکن ہر خیال کے پیچھے نا امیدی ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ آج خدا کے کلام کی جو باتیں آپ سنیں گے، ان سے آپ کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو جائے گی، ایک نئی خوشی آئے گی، ضرور آئے گی۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو خدا کے پاک کلام میں سے گواہیاں سنایا کرتا ہوں۔ ہم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کی کہانیاں ہمارے لیے جیسے ہمارے راستے کے لیے ان کے نشان ہیں، قدموں کے نشان ہیں۔ بڑی مشکلوں میں سے وہ گزرے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے نقش قدم چھوڑے ہیں، مارگ درشن کیا ہے، راستہ دکھایا ہے ہمیں۔ ان گواہیوں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس وقت بھی سچ تھیں، آج بھی سچ ہیں، ہمیشہ تک ان میں سچائی ملے گی۔ ان کے پیچھے چلنے والے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ خدا کا بندہ داؤد، اس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، زبوروں کی کتاب میں سے آپ کو سناتا ہوں، انجیل میں سے جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں ان کی گواہیاں سناتا ہوں، کیونکہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کیا تھا وہ آج ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ سب کچھ سچ ہے۔ وہ خدا کا کلام ہے جو سچ تھا، جو ہے اور ہمیشہ تک سچ ہے۔ اس کلام میں طاقت ہے، قوت ہے، شکتی ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہ شکتی ہمیشہ تک لوگوں کو طاقت دیتی رہے گی۔ میں آج آپ کو ایک گواہی سناتا ہوں ایک شخص کی، کہ گھبراہٹ کی حالت میں جب انسان سخت مصیبت میں ہو اور گھبراہٹ ہو تو وہ جلد بازی کرتا ہے، جلدی جلدی کچھ سوچتا ہے، جلدی کام کرتا ہے، امید رکھتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ وہ بڑی جلدی اس کا کام بنا دیں، آج ہی مصیبت دور ہو جائے۔ خدا سے بھی ایسی ہی امید رکھتا ہے کہ میں نے دعا کی ہے اور بس ایک دم میرا کام بن جائے۔ ہم سبھی ایسے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو انسان کی طبیعت ہے، یہ تو ہماری فطرت ہے، ہم ہیں ہی ایسے۔ گھبرا جاتا ہے انسان اور جلد بازی میں کچھ ایسی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں کہ پھر بعد میں اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ لوگوں کے لیے کچھ باتیں
ایسی اپنے لیے وہ سوچنے لگتا ہے جو سچ نہیں ہوتی، اور پھر خدا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سوچنے لگتا ہے جن کا سچائی کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، وہ بالکل سچ نہیں ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے جب انسان مصیبت کا مارا ہوا، گھبرایا ہوا ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ سمجھ کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ سنو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک زبور ہے، زبور 116، اور اس میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایسا لکھا، میں بڑی مصیبت میں تھا، بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگوں کا شمار بڑھتا چلا جا رہا ہے آج، جن کے لیے کسی پر بھی اعتبار کرنا، یقین کرنا، بھروسہ کرنا کسی انسان پر بھی ناممکن ہو گیا، اسمبھو ہو گیا، بالکل وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا لگتا ہے وہ جو بھروسہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، انہیں یقین ہی نہیں آ سکتا کسی دوسرے پر کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بھروسے کے لائق ہے، یہ مان لینے کے لائق ہے، نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے بچے جن کو اپنے باپ سے ایسی چوٹ لگی ہے، باپ سے چوٹ لگی ہے، بڑا مشکل ہے ان کے لیے کسی آدمی پر اعتبار کرنا۔ ماں نے ایسا دھوکہ دیا ہے سارے گھرانے کو کہ اس دھوکے کی وجہ سے ایسا دھکا لگا ہے کہ جو ایمان کی عمارت ہوتی ہے وہ بالکل بکھر گئی ہے۔ اسے کبھی کسی پر یقین نہیں آ سکتا۔ اگر ماں پر یقین نہیں کیا جا سکتا تو پھر کس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ سگے بہن بھائی پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں اور ایسی چوٹیں لگا دیتے ہیں، ایسے زخم، گہرے زخم لگ جاتے ہیں کہ ان کا بھرنا انسان کے لیے ناممکن ہے، نہیں بھرتے ہو، یقین ہی نہیں آ سکتا۔ پھر اب یہ جو اس نے کہا ہے کہ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں، اب اس جلد بازی کے بیان میں یہ جو جلدی سے فیصلہ کر لیا کہ سبھی آدمی جھوٹے ہیں، یہ تو سچ ہے کہ اس دنیا میں شمار بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسے لوگوں کا جن سے ڈرنا چاہیے۔ نصیحت کرنے والے لوٹ رہے ہیں، اچھی باتیں کہنے والے بہت برے برے کام کر رہے ہیں۔ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے حضور کانپتے رہنا چاہیے، یہ سچ ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ لیکن خدا کا بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا تھا؟ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ سب آدمی جھوٹے، یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ کیا بات ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی سب آدمیوں کو نہیں جانتا۔ سب آدمیوں کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سبھی آدمی جھوٹے؟ کوئی بھروسے کے لائق نہیں۔ بے شک بہت لوگ ایسے ہیں جن سے چوٹ لگی ہے، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہیں، سچ بات ہے یہ۔ لیکن میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سب آدمی جھوٹے؟ مجھے کیسے یہ بات پتہ لگ گئی؟ یہ تو وہ بات ہے جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو دیکھو، گھبراہٹ کی حالت میں، سخت دکھ اور مصیبت کی حالت میں انسان کی سمجھ نے ساتھ چھوڑ دیا، اور بجائے اس کے کہ وہ ساری چیز خدا پہ چھوڑے، وہ باتیں جو خدا کے ہاتھ میں ہیں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب آدمی جھوٹے۔ پہلی بات تو یہ کہ معلوم نہیں ہم کو، ہم سب آدمیوں کو نہیں جانتے، سب کے دلوں کا جاننے والا تو وہی ہے۔ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ سب آدمی جھوٹے؟ تو یہ طبیعت اچھی نہیں ہے، یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں سب آدمیوں کو دیکھ کر
اور صرف ان کے جھوٹ پر نظر کروں، ان کی خرابیوں پر نظر کروں، ان کے گناہوں کو دیکھتا رہ جاؤں، ان کی خرابیوں پر ہی نظر رکھوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میرے اپنے اندر ایسی کڑواہٹ اور ایسا زہر پیدا ہو سکتا ہے جو مجھے بھی ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، اور جہاں کہیں میں بیٹھوں گا وہاں ہلاکت ہوگی، وہاں خرابی ہوگی۔ جس سے بات کروں گا اس کے اندر زہر پھیلا دوں گا۔ اس لیے وہ کہہ رہا میں نے جلد بازی سے کہہ دیا تھا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ بے شک ہم انسان سے امید رکھتے ہیں اپنی مصیبت کے وقت، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت جلدی میرا کام کر دے، کیونکہ مصیبت میں انسان گھبراتا ہے، اس سے بڑی جلدی چھوٹنا چاہتا ہے۔ کوئی مصیبت میں رہنا نہیں چاہتا، پڑ سب جاتے ہیں لیکن اس میں رہنا نہیں چاہتا، یہ کہتا جلدی نکل آؤں میں، جلدی سے دور ہو جائے مصیبت۔ پھر ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، بہت خدا کا شکر ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت کے وقت کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اگر میری پیاری بہن آپ ایسی بہن ہو، اور پیارے بھائی اگر آپ ایسے بھائی ہو، تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آپ بہت مبارک ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، آپ پیارے لوگ ہیں۔ اگر آپ کسی کی مصیبت میں اس کی مدد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، دیر نہ کرو، انتظار نہ کرو، پوچھو نہیں کہ یہ کون ہے، یہ نہ پوچھو کہ یہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یہ نہ پوچھو کہ یہ نیک ہے کہ بد ہے، جلدی کرو اور مدد کرو۔ ایسے لوگ بہت ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اگر میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ حلیمی اور فروتنی اور نمرتا کے ساتھ خدا کا شکر کرو اور کہو خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو تیری اس دیا کے لیے جو مجھ پر ہوئی ہے۔ کیونکہ بہت لوگ تو ایسے ہیں جن کا تو اندر سے جیسے مر چکا ہے، انہیں خیال ہی نہیں ہوتا کسی دوسرے کے لیے، لیکن انسان ایک حد تک مدد کرتا ہے، اس کے بعد مددگار لاچار ہو جاتا ہے، مددگار لاچار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کئی دفعہ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں، یہ تو نہیں جانتے کہ اس کی لاچاری کیا ہے، یہ تو نہیں جانتے کہ یہ مجبور ہے، یہ انسان ہے، اس سے آگے یہ مدد نہیں کر سکتا۔ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں سارے آدمی جھوٹے، کوئی مدد نہیں کرتا، میری تو مدد کسی نے نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک لا علمی کا اظہار ہے، اگیانتا ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں کہ سب آدمی جھوٹے ہیں، ہم سب آدمیوں کو نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ ہم کو اس بات کی پہچان نہیں ہے کہ سب چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ انسان ایک حد تک ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد دو ہی نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ہمارے اندر زہر آ جائے اور ہم سب سے نفرت کرنے لگیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے بھی ایسی ہی باتیں سوچنے لگتے ہیں، خدا کی طرف سے بھی ایسی ہی باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ اور بہت ایسے لوگ ہیں جو خدا کے بجائے شیاطین کی مدد لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن وہ شیطانی طاقتوں سے مدد لیتے تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ شیطانی طاقت مدد کر دے، مدد نہیں ہوتی، مصیبت بڑھ جاتی ہے اور مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایسی بدروحوں کے اور ایسے لوگوں کے غلام بن جاتے جو ساری زندگی آپ کا خون نچوڑیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ یہ خدا کے لوگوں کی گواہی ہے، خدا کے لوگوں کا تجربہ ہے۔ میں نے جلد بازی سے یہ کہا تھا، یہ تو غلطی بات تھی، غلط فیصلہ تھا میرا، یہ تو میں نے غلطی کر دی، یہ تو میری اگیانتا تھی، یہ تو میری بے وقوفی تھی، میں واقف نہیں تھا سچائی سے۔ کیا کہہ دیا میں نے یہ کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے، جلد بازی سے کہہ دیا تھا۔ جلد بازی سے یہ فیصلہ کرنا دوسروں کے بارے میں اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے لیے بھی یہی سوچنے لگتا ہے، میں اتنا گناہگار ہوں، میں اتنا بدکار ہوں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، میرے اندر کوئی نیکی نہیں، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے بھی انسان نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خدا کا شکر ہے، ایسے موقع پر خداوند یسوع مسیح کا کلام یہ کہتا ہے، میرے پاس آؤ،
میرے پاس آؤ. جو سب طرف سے نا امید ہو چکا ہے اس کے لیے خدا کے پیار کی دعوت ہے. میں نے جلد بازی سے کہہ دیا تھا, گھبراہٹ کی حالت میں. سب آدمی جھوٹے ہیں, سب آدمیوں کی طرف سے مجھے ٹھوکر لگی ہے, لیکن آدمیوں کا ذکر کیا ہے, خدا کا ذکر بھی کیا اس نے کہیں. یہ دیکھو, یہی شخص کہہ رہا ہے میں پست ہو گیا تھا, اسی نے مجھے بچا لیا. آئے میری جان پھر مطمئن ہو, پھر سے تیرے اندر اطمینان کا راج ہو جائے, پھر سے تیرے اندر چین آ جائے, چین آ جائے اس کا. میں آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا, شرمندہ ہوا. میں نے اپنی طرف دیکھا, شرمندہ ہوا. میں پست ہو گیا تھا, اسی نے مجھے بچا لیا. آئے میری جان پھر مطمئن ہو, کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے. اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے, میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے. میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا. کہتا ایسی حالت میں جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں, میں نے خداوند سے فریاد کی. لکھا ہے میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد سنی اور میری منت سنی. اس نے میری طرف کان لگایا, کان لگا کے پاس آ کے میری سنی, چھڑا لیا مجھے. کیونکہ اس کی طاقت کی, اس کی کوئی حد نہیں, اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے, نہ اس کی طاقت کی کوئی حد ہے. خداوند یسوع مسیح کی انجیل پڑھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی گناہگار ایسی حالت میں نہیں ہوتا جہاں خدا کا پیار وہاں پہنچ نہ سکے. کوئی انسان اتنا بدکار نہیں ہے کہ جسے بچانے کے لیے خدا لاچار ہے. کوئی انسان کبھی اتنا بدکار اور گناہگار نہیں ہے جہاں خدا کا پیار جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے اسے بچانے کے لیے یہ کہہ دے کہ یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا. خدا کا پیار کبھی لاچار نہیں ہے. میں پست ہو گیا تھا, گر گیا تھا, بالکل نا امید ہو گیا تھا. سب آدمی جھوٹے. پھر آنکھ اٹھائی, ادھر اوپر دیکھا, اس سے فریاد کی. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے, مجھے معلوم نہیں کس کا دل دکھ رہا ہے, مجھے معلوم نہیں کون تڑپ رہا ہے. پیاری بیٹی, پیاری بہن, میں نہیں جانتا آپ کو, لیکن میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں. فون پر لوگوں سے بات ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, زندگی میں بہت لوگوں کو دیکھا, میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. پیاری بیٹی, پیارے بھائی, پیاری بہن, میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کسی پر, انسان پر اپنے اوپر بھروسہ کرنا کیسی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. کسی اور پر بھروسہ کر لینا, خدا کو چھوڑ کر انسان پر بھروسہ کرنا. انسان کسی حد تک مدد کر سکتا, پھر لاچار ہو جاتا ہے. لیکن کیسا مبارک ہے وہ شخص جو خداوند کی طرف دیکھتا ہے. دیکھو, خدا نے اپنا پیار یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ خدا گناہگار کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے, تو آپ انجیل پڑھو. میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ پڑھنا, انجیل کو دیکھنا. اس میں ایک جگہ ایک بڑی پیاری بات آئی ہے, بڑی عجیب بات آئی ہے خدا کے بارے میں. سمجھ میں تو نہیں آئے گی, کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. خدا کی ساری باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. عقل سے تو کوئی خدا کو ثابت بھی نہیں کر سکتا. ایمان سے ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, پھر اس کی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ سمجھ میں نہیں آتی, دل میں اتر آتی ہیں, تجربے میں آ جاتی ہیں. اور پھر جن کے تجربے میں وہ باتیں آ گئی ہیں, جنہیں پتہ چل گیا ہے, جنہیں مل گیا ہے, جب آپ ان سے ملاقات کرو گے تو
ان کا منہ جیسے ان کے ہونٹ کانپتے ہیں بتاتے ہوئے، ڈرتے ہیں، کہتے میری سمجھ میں نہیں آیا میرے لیے ایسے کیسے ہو گیا ہے، میں تو رو رہی تھی اس کے پاس، میں تو اس کے حضور پڑا ہوا تھا، نا امید، مجھے روشنی دکھائی دی، مجھے آواز سنائی دی، میں نے کلام پڑھ لیا، انجیل پڑھ لیا، اور اس میں یہ پڑھا کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مارا گیا۔ میں مر رہا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، میں مر رہی تھی، مجھے تو موت چبا رہی تھی، یہ حال تھا میرا۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ خدا نے اپنی محبت ظاہر کی ہے گناہگار کے لیے، اور یہ پڑھا کہ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی، جھوٹ کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، زندگی کی وہ باتیں ہماری مرنی شروع ہو جائیں جن سے ہم تنگ ہیں، اور وہ باتیں ہماری زندگی میں ظاہر ہونے لگ جائیں جن سے اس کی تعریف ہو، ہمارے اندر چین آئے۔ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ میں نے خداوند سے فریاد کی، اس نے کان لگا کر میری سنی، پست ہو گئی تھی میں، نا امید ہو گیا تھا میں، سب کی طرف سے ہاتھ جیسے سب نے چھڑا لیا تھا ہاتھ، کوئی نہیں تھا میرا مددگار۔ اس وقت اس نے میرے قریب آ کے مجھے پیار سے پکارا، پیار سے آواز دی، میں نے دیکھا، میں نے یقین کر لیا، دیکھو میری زندگی بدل گئی، اب میں زندوں کی زمین میں اس کے حضور چلتا رہوں گا۔ اب جو میں چل رہا ہوں تو مجھے چلتے چلتے اس کی حضوری محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں سب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے پاس کوئی نہیں، میں کسی کا نہیں، کوئی میرا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ پہلے چلتے چلتے ہر روز مصیبت کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، اب چلتے چلتے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر جلدی کرنی ہے، اگر جلد بازی ہی کرنی ہے تو ہمیں اس بات کی جلد بازی کرنی چاہیے کہ جب ہم اس کی آواز سنتے ہیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، اس کے پیار کو قبول کر لیں۔ یہ موقع ہے آپ کے لیے آج، اسے کھونا نہ، کیونکہ وہ آپ کو پیار سے آواز دے رہا ہے، آپ کو اٹھائے گا، آپ کو چلائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ایسی باتیں جن کے سننے سے ایک نئے قسم کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں جن کی زندگی جیسے اجڑ کر رہ گئی ہے، جن کی آس اور امید کے چتھڑے بکھر گئے ہیں، وہ جب سنتے ہیں یہ کلام زندگی تو اس میں انہیں خدا کے پیار کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ پیار جو یسوع مسیح ہے، خدا کا پیار۔ اور جب وہ سنتے ہیں تو پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے، اب جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اب ہم اس کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم نے سب طرف دیکھ لیا اور اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھو جو اس کی طرف دیکھتے ہیں ان کے لیے کیسے پیارے پیارے خدا کے وعدے ہیں۔ ایسا لکھا ہے، کیا یہ ہو سکتا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں، اچھی ماں، نیک ماں،
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے, دودھ پیتے بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ اس بچے کو جسے اس نے اپنی کوکھ میں رکھا, اس پہ وہ رو رہا اور اس پہ ترس نہ آئے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ خداوند کہتا ہاں انسان کی ایک لاچاری ہوتی ہے, ایسی بھی حالت آ سکتی ہے, ہاں وہ شاید بھول جائے وہ شاید بھول جائے, پر میں تجھے نہ بھولوں گا. میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے, تو مت ڈر. دیکھو اسی یسایہ نبی کی کتاب میں کتنا پیارا وعدہ ہے. جلد بازی نہ کرو, انتظار کرو, اس کے پیار کو قبول کر کے, اس پہ بھروسہ کر کے انتظار کرو. لکھا ہے ابتدائی سے نہ کسی نے سنا, نہ کسی کے کان تک پہنچا, اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے. کچھ کر دکھائے گا, اس کا انتظار کرو. اسے کہو آئے خداوند اب میں نے کسی کا سہارا نہیں لینا, یسوع نام دیا گیا ہے اور کہا میرا نام لے کر مانگو, جو کچھ کوئی نہیں کر سکتا وہ میں کر دوں گا. پیارے بھائی پیاری بہن, میں آپ کی منت کر سکتا ہوں, منت کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر آپ کی زندگی میں ایسی حالت آ گئی ہے کہ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو خدا کے پیار کا اعتبار کرو. وہ یسوع ہے, اس نے کہا ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں تاکہ میرا اطمینان, میرا چین تمہارے اندر ہو. میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا. اسے کہو کہ آئے خداوند یسوع میں تجھ پر اعتبار کر رہی ہوں, اب میں تیرا انتظار کر رہا ہوں, تو کچھ کر دکھائے گا. یہی نہیں کہ آپ کو وہ مصیبت میں سے نکال کے کھڑا کر دے گا, بلکہ جب وہ ایک زندگی کے نئے راستے پر چلائے گا تو چلتے چلتے آپ کو ہر روز اس کی حضوری محسوس ہوتی رہے گی کہ وہ میرے ساتھ ہے. ایک چھوٹی سی دعا کر سکتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو, دل میں کہہ دو, آئے خداوند یسوع میں گناہگار انسان ہوں, میرا کوئی نہیں, میرے گناہ مجھے کھا رہے ہیں, میں کہاں جاؤں؟ پیارے یسوع میں تجھے پکارتا ہوں, پیارے یسوع میں تیرا نام لے رہی ہوں, مجھے سنبھال لے. تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی. آئے پیارے خداوند, جس بھائی نے جس بہن نے یہ دعا کی ہے اس کی زندگی میں تو ایسا کام کر دے جسے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ جائے اور دیکھنے والے بھی دیکھتے رہ جائیں. یسوع مسیح تیرا پیارا میٹھا اور مقدس نام لے کے یہ دعا کرتے ہیں, سن لے. آمین.